جناب یہ بل گیٹس کو نظر نہیں لگتی اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، فیس بک کے مالک کو نظر نہیں لگتی اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نظر بد کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ساتھ دلیل کے لیے کیا کہتے ہیں، گوروں کو نظر کیوں نہیں لگتی، امریکنز کو نظر کیوں نہیں لگتی، ان کے بچوں کو نظر کیوں نہیں لگتی، شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے ایکٹروں کو نظر کیوں نہیں لگتی۔ اس طرح کے دلائل دے کر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے سامنے ہم کوئی گوروں کی ریسرچ رکھ دیں تو فوری مان لیں گے، فوری ایکسیپٹ کر لیں گے، حدیث رکھ دیں تو فوری انکار کر دیں گے۔ گورا اگر کہے کہ کرونا کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، گورا اگر کہے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کے ساتھ ایک انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، گورا اگر کہے کہ فلاں مرض اور ڈیزیز کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے، فوری مان لیں گے۔ جیسے ہی ان کے سامنے کوئی حدیث رکھی جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا، کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیاں میں لے جاتی ہے۔ کہتے وہ یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ کیا پتھر کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ نظر لگنے سے انسان قبر میں چلا جاتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حدیث کی بات آئی نا، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ ایسی باتیں جو کرتے ہیں بیسیکلی وہ جدیدیت اور مغرب سے متاثر ہو چکے ہیں، وہ صرف سارا نالج مغرب سے لینا چاہتے ہیں، حدیث سے نہیں، قرآن سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ جیسے ہی مغرب کی بات آئی ایمان لے آئے، جیسے ہی حدیث اور ریسرچ کی بات آئی یعنی قرآن کی بات آئی پھر کہتے نہیں یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ باتیں دیکھتے ہوئے پھر میں نے ریسرچ سٹارٹ کی، کیا گوروں کو نظر لگتی ہے کہ نہیں، کیا گوروں کو مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں، کیا شوبیز انڈسٹری میں کام کرنے والوں کی زندگی میں مسائل آتے ہیں نہیں۔ میں نے جیسے ہی ریسرچ شروع کی، جس طرح ریسرچ کرتا گیا میرے سامنے لسٹیں کھلتی گئی، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے 53 لوگوں کی لسٹ کٹھی کی جو دنیا میں جدیدیت والے، یہ بات سن لیں، جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ تھے، جن کو ہم کامیاب سمجھتے تھے، اور امریکن تھے، گورے تھے، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے تھے، کامیابی کے باوجود انہوں نے خودکشی کی۔ 53 لوگوں کی ابھی میں نے لسٹ کٹھی کی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں پوری لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کرے کوئی اس کا انکار۔ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ انہوں نے جو خودکشی کی ہے نا، اس کے پیچھے انزائٹی تھی، اس کے پیچھے ڈپریشن تھا، اس کے پیچھے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا مسئلہ تھا۔ اچھا یہ نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ نفسیاتی مسائل پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا۔ ایک بندہ پازیٹیو ہے، ایک بندہ پازیٹیو کام کر رہا ہے، ایک بندہ پازیٹیو ناول لکھ رہا ہے، ایک بندہ سائنٹسٹ ہے، دنیا میں اس کا ایک نام ہے، لیکن وہ جب پازیٹیو کام کرتے 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 اچانک خودکشی کی طرف چلا جاتا تو پھر پیچھے کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو نیگیٹو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو نیگیٹو انرجی ہے نا۔ پھر گوروں نے ریسرچ کر کے کہا نہیں نہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی ہوتی ہے۔ فوری مغرب اور جدیدیت کو پسند کرنے والے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، کہتے ہاں ہاں نہیں یہ انرجی ہوتی ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ نظر لگنے سے انسان قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، فوری انکار، کہتے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نظر لگنے سے نظر کیسے لگ جاتی۔ جب گورے نے کہا، جب مغرب والوں نے کہا، جب جدیدیت والوں نے بات کی کہ نہیں نہیں انرجی ہوتی ہے، تو پھر فوری اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا ایسے لوگوں سے اگر سوال کیا جائے کہ جناب یہ بتائیں کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے، کہتے جی بالکل کاؤنسلنگ کے ساتھ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے کہ جناب وائس تھراپی، جس طرح مغرب میں گورے جو ہیں یہ میوزک کے ساتھ تھراپی کرتے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے سانگ بنائے ہوئے اس سے تھراپی کرتے، کیا اس وائس تھراپی کے ساتھ اگر مریض کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو کیا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کہتے جی بالکل فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا اب ایسے بندے کے سامنے اب انصاف دیکھیے گا، ایسے ہی شخص کو کہا جائے کہ جناب اگر ایک مریض ہو اس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس پر مسنون دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے، یعنی رقیہ شریعہ کیا جائے، رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے، کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہتے جانے دیں یار یہ مغرب، آپ کیا یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ پتھر کی دور کے باتیں کر رہے ہیں، یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی قرآن اور مسنون دعاؤں کی بات آئی تو فوری ان کی عقل اگرچہ مگرچہ چونچے چلاچے ایسے ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا، آئیں بائیں شائیں سے کام۔ جیسے ہی ایک گورے کی ریسرچ آئی فوری میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، فوری کہتے نہیں نہیں یہ بات حقیقت سے خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مغرب نے کی ہے نا، کیونکہ جدیدیت والوں نے کی ہے۔ تو جب حدیث کی بات آئی فوری طور پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں
عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تو اس بنیاد پر آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے. مثلاً ایک بندہ نظر بد کے متعلق اثرات کے متعلق نہیں جانتا، اس کو علم نہیں ہے تو لہٰذا وہ انکار کر دے نظر بد کا وجود ہی نہیں ہے. ایک شخص اس نے کراچی شہر نہیں دیکھا، وہ کہے میں نے نہیں دیکھا نا لہٰذا کراچی شہر کا وجود ہی نہیں ہے. ایک شخص اس نے امریکہ نہیں دیکھا، وہ کہے یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے نا. عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نظر بد کے متعلق، ان بیچاروں کو خود علم نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب ان کے سامنے وہ حدیث رکھی جائے کہ نظر بد سے انسان قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے تو انکار کر دیتے، کہتے نظر سے اتنا نقصان تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف اب ان سے اگر ڈسکس کیا جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں کیا یہ کسی شخص پر اثر کرتے ہیں؟ مثلاً ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پیار سے بلائیں، رسپیکٹ سے بلائیں، بڑے ادب سے اس سے بات کریں تو وہ اچھا فیل کرے گا. آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اسے، آپ دیکھیں کہ دور بیٹھے آپ کے الفاظ، یہ جو ایک بولنے سے انرجی کریٹ ہو رہی ہے، وائبریشن کریٹ ہو رہی ہے، کیا یہ دوسرے بندے کی باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں؟ مثلا سامنے آپ کے بندہ بیٹھا، اس کو گالی دیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، سانس اس کا تیز ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ جمپ لگا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، صرف الفاظ سے، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. جس طرح یہ الفاظ اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح جذبات بھی اثر انداز ہوتے ہیں، خیالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. گورا، مغرب اور یدیدیت والے اس کو انرجی کہتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ یہ دعا بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو انرجی بھی ہوتی ہے، یعنی نظر بد بھی ہوتی ہے. نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے، اور اسی طرح دعاؤں سے انسان نظر بد سے نکل آتا ہے، نیگیٹو اثرات سے بچ جاتا ہے، نیگیٹو اثرات سے نکل آتا ہے. اچھا، میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ جب میں نے ریسرچ کی کیا گوروں کو نظر لگتی ہے کہ نہیں، کیا گوروں کی زندگی میں مسائل آتے ہیں کہ نہیں، کیا ایکٹر جو ہوتے ہیں یہ شوبیز انڈسٹری میں کام کرنے والے، کیا ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں. لمبی ہسٹری، لمبی لسٹ میرے سامنے جو کھلی کامیاب لوگوں کی، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل تھے. کچھ لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بل گیٹس کو نظر نہیں لگتی، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے. فیس بک کے مالک کو نظر نہیں لگتی، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، اس کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ تو اس بھائی سے بڑے مؤدبانہ سوال ہے کہ جناب یہ جو بل گیٹس ہے یا فیس بک کا مالک ہے، یہ رات کو آپ سے چیٹ پہ بات کر کے سوتا ہے کہ آپ کو اپنے پرسنل مسائل بتائے؟ آپ کو اپنے پرسنل مسائل وہ کیوں بتائیں؟ بلکہ مغرب میں اگر دیکھا جائے، وہاں ایک مریض جب ڈاکٹر سے جا کے ملتا ہے، اپنی ہسٹری شیئر کرتا ہے، وہ ڈاکٹر اس مریض کا مسئلہ اس کی فیملی کو بھی نہیں بتا سکتا، یہ وہاں پابندی ہے. تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے گھر والوں کو مسئلہ بتا نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کے ساتھ اس نے شیئر کرنا ہے فون کر کے یا میسج کر کے کہ جناب بل گیٹس بڑا پریشان ہے. اب بل گیٹس کا گھر کیوں ٹوٹا؟ اس کی بیوی چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ پیسہ تو بڑا تھا اس کے پاس، شہرت تو بڑی ہے، دولت تو بڑی ہے، تو مسائل تو تھے نا ان کی زندگی میں، مسائل ہیں تو اس کا گھر ٹوٹا. تو اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. یہ ویسے غیر مسلم باتیں کریں وہ ان کا تو ہم جواب دیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ مسلمان اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ نظر والی حدیثیں ہمیں نہیں ایکسیپٹ، یہ جادو کیا ہوتا ہے، یہ جن کو کوئی وجود نہیں، کیونکہ میں نے جن نہیں دیکھا نا تو جن ہے ہی نہیں، جادو ہوتا ہی نہیں. جو چیز اسلام نے کہہ دی، ہماری سمجھ میں وہ بات آتی ہے یا نہیں آتی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہی اسلام ہے. ارنسٹ ہیمنگ وے، اس کی ہسٹری آپ پڑھیں، امریکن رائٹر ہے، نوبل انعام یافتہ ہے، بڑی اس نے وہ ناول لکھے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، خودکشی کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ زندگی میں ڈپریشن آ گیا، پریشانیاں آ گئی. وہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ، دولت، شہرت ہونے کے باوجود مسلط ہو گیا. جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں کہ نیگیٹو انرجی ہے، اس کو نیگیٹو سوچیں اور خیال آ گئے، لہٰذا اس کا سامنا نہیں کر سکا. ہم کہتے ہیں کہ اس کو نظر لگی ہے، اس کے پیچھے نیگیٹو جذبات تھے، نیگیٹو اثر تھا. اسی طرح ورجینیا وولف، یہ خاتون بڑے امریکن ان سے انسپائر تھے، بڑی اچھی رائٹر تھی، زندگی اچھی گزارنے کے لیے انہوں نے ناول لکھے، انہوں نے تحریریں لکھی، انہوں نے کتابیں لکھی، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہی. آخر میں اس نے بھی خودکشی کی ہے. اسی طرح کرسٹوفر فوسٹر، بڑی کامیاب فیملی تھی، ہنستی بنستی فیملی تھی، اور بہت بڑا یہ بزنس مین تھا، بزنس مینوں میں اس کا ایک نام تھا. لیکن ہوا کیا؟ اس نے بھی خودکشی کی. خودکشی سے پہلے ایک اور حیران کن بات ہے کہ خودکشی کرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، اپنی بیوی کو قتل کیا، آخر میں خود بھی خودکشی کر لی. اب کامیاب بزنس مین بھی ہے، ان کا ایک نام بھی ہے، یہ امریکن ہے،
خودکشی کی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کرو نا ریسرچ. چپ کر کے نظر بد نہیں لگتی، یہ نیگیٹو اثرات نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہوتے. تو نیگیٹو انرجی جو ہے، نیگیٹو جو مسائل ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جس پہ اسلام نے بات کی ہے. تو لہٰذا نظر بد کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اب میں اس ویڈیو کے آخر میں آ کر آپ کو وہ مکمل 53 لوگوں کی لسٹ جو میں نے نکالی ہے جنہوں نے خودکشی کی، دنیا میں کامیاب ترین لوگ تھے، دنیا میں مانے ہوئے لوگ تھے، اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جو چیزیں ان کو ملی ہیں کاش ہمارے پاس ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، اپنے شعبوں میں ایک نامور ہونے کے باوجود انہوں نے خودکشی کی ہے. یہ ویڈیو کے آخر میں میں سب کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس پہ ریسرچ کریں. تو اس طرح آخر پہ پھر میں وہی بات کروں گا، عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے نا تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں.